أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأعراف ألف لام ميم صاد یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کا معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے، ان کی وضاحت صرف اللہ کو پتہ ہے۔ یہ حروف وہ حروف ہیں جن کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مفسرین نے تو مختلف اس کے معنی کیے ہیں، بعض نے، لیکن صحیح معنی اللہ کو پتہ ہے۔ ہم پر اتنا واجب ہے کہ ان پر ایمان لائیں۔ یہ سورہ اعراف کی پہلی آیت ہے، جس کو بھی ہم نے پڑھا، چھوٹی ہے، آیت ہے، اس کا کیا مفہوم ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ کتابن، یہ ایک ایسی کتاب ہے، انزل جو نازل کی گئی ہے، الیکا تیری طرف، اے نبی یہ ایک کتاب تیری طرف نازل کی گئی ہے، فلا یکن پس نہ ہو جائے، فی صدرک آپ کے سینے میں، حرجن کوئی تنگی، آپ کے دل میں کوئی اس کی طرف سے میل نہ آئے۔ یہ سچی پاک صاف کتاب ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فلا یکن پس نہ ہو، فی صدرک آپ کے سینے میں، حرجن کوئی حرج یا کوئی تنگی، منہ اس کی طرف سے، اس کی طرف سے آپ کے دل میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں آنی چاہیے۔ لتنذر، یہ کتاب کیوں نازل ہوئی آپ کی جانب؟ تاکہ آپ ڈرائیں، لتنذر تاکہ آپ ڈرائیں، بہی اس کو لے کر، اس کے ساتھ لوگوں کو، وذکریٰ اور یہ نصیحت ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی، چنانچہ آپ کے دل میں اس سے کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں لوگوں کی عربک نہیں ہے لیکن خبردار لوگوں کو کرنا ہے، اس کے اندر محذوف ہے، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ جب کوئی مومن قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے، ایمان افروز ہے۔ جیسے وہ قرآن پڑھتا ہے اور اس کا ترجمہ کرتا ہے، اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اس کے دل میں ایمان کی ٹھاٹھیں اور لہریں چڑھنے لگتی ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ مومن کو قرآن سے مٹھاس ملتی ہے، قرآن سے محبت ملتی ہے، قرآن پہ اس کا دل لگتا ہے۔ وہ جیسے قرآن پڑھتا ہے تو اس کے دل میں جگہ کر لیتا ہے قرآن، اور اگر کوئی غلطی پہ ہے تو قرآن کو ترجمے سے پڑھے، وہاں سے جہاں اس کی اصلاح ہو رہی ہے تو اس کا دل پھٹ پڑتا ہے، وہ رونے لگتا ہے۔ وہ ایک ہے تھا نا حبشی، اس کی طرف جب قرآن صحابہ لے کر گئے، صحابہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں سے انہوں نے پکڑ لیا کسی طریقے سے، پیچھے دشمن پیچھا نہیں نہ چھوڑتے کہ ان کو پکڑ لو، یہ وہ ہیں، فراری ہیں، فلاں فلاں، انہوں نے پکڑ لیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ بات ہی قرآن سے کر رہے تھے، اور اتنی پیاری، انہوں نے کہا یہ فراری نہیں ہے، یہ کوئی ایسے ویسے نہیں، یہ کوئی خاص بندے ہیں۔ اور پھر انہوں نے حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ بھی ان میں سے تھے، آگے ہو کے ان کو قرآن سنانے لگے، جس میں واقعہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مریم کا۔ جب وہ یہ واقعہ سننے لگے نا تو وہ رونے لگ گیا، کہتا یہ اللہ کی سچی کلام ہے۔ تو اللہ نے کہا وَإِذَا سَمِعُوا، جب یہ لوگ قرآن سنتے ہیں تو ان کے دل بہہ پڑتے ہیں، ان کے دل پگھل جاتے ہیں، آنکھیں رو پڑتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی تاثیر وہاں ہوتی ہے جہاں ایمان ہو، جس کا دل ایمان والا ہو، جس کے دل میں اچھائی اور برائی کا فرق ہو، جس کا دل سخت نہیں ہے، منمانیوں میں نہیں ڈوبا ہوا، وہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ میری اصلاح کرے، میں فوراً بات کو مان لوں، وہ مومن ہوتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والوں کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ قرآن نصیحت ہے، یہ درس ہے، یہ ان کے لیے ہدایت کی روشنی ہے، ان کو منزل تک پہنچانے کے لیے گائیڈ اور لیڈر ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔